میں راہداریوں میں سے گزرتا ہوا حال میں پہنچ گیا۔ حال میں ہسپتال میں داخل مریضوں کے عزیز و اقارب موجود تھے۔ ہسپتال سے نکل کر پہلے میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ ماحول پر کبیدگی چھائی ہوئی تھی، سب ویسے کا ویسا ہی تھا، البتہ پولیس اور حیدر الماس کے کارندے موجود تھے۔ جس نے بھی مجھے دیکھا سرسری انداز میں دیکھا۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس طرف بڑھ گیا جدھر 5-6 آٹو رکشے کھڑے تھے۔ چند ڈرائیور اپنے اپنے رکشوں میں بیٹھے تھے تو کچھ باہر کھڑے تھے۔ ایک آٹو رکشے کی طرف مجھے بڑھتے دیکھ کر ڈرائیور مستعد ہو گیا۔ میں نے آٹو رکشے میں سوار ہوتے ہی اسے فاروق پورا چلنے کے لیے کہا تو ڈرائیور نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی رکشہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ آٹو رکشہ کچہری کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک ایک سیلون کار ہمارے رکشے کو کراس کرتی آگے جا کر سڑک کے کنارے رک گئی۔ اسی لمحے کار کے دروازے کھلے اور 2 کارندے ٹائپ لہیم شہیم قد آور نوجوان نکل کر سڑک پر آ گئے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ڈرائیور کو رکشہ روکنے کا اشارہ کرنے لگے۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے غور سے دونوں شہدوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن مرکری بلبوں کی مدھم روشنی میں ان کے چہرے واضح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے سامنے والے آئینے میں ڈرائیور کا چہرہ دیکھا تو وہ بھی خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ او، لگتا ہے یہ ڈاکو ہیں، ڈرائیور نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ مزید بولا، اب کیا کروں؟ میں تو غریب آدمی ہوں، اگر انہوں نے مجھے بھی لوٹ لیا تو میں صبح بچوں کی فیس کیسے بھروں گا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ وہ واقعی ڈاکو تھے یا چودھری باسط کے کارندے؟ چونکہ رکشہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا اس لیے بادل نخواستہ ڈرائیور کو رکشہ روکنا ہی پڑا۔ میں نے دیکھا ایک کارندے نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جبکہ دوسرا مہندی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ دونوں نے سیاہ جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ اپنے حلیوں سے وہ حقیقتاً اچھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری چھٹی حس بیدار ہو گئی اور مجھے اپنے وجود میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈرائیور کی تو ویسے ہی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، وہ بدحواس ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کارندے رکشے کے پاس آئے اور جھانک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت قدرے سخت تھی۔ مجھے نہ ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں سے نبٹنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نیچے اتر، وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے ترش سے لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ میں حیران ہوا۔ نیچے اتر، بتاتا ہوں، اس نے جواب دیا تو میں دوسرا سوال کیے بغیر خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ ڈرائیور بدستور اپنی سیٹ پر براجمان تھا، وہ بھی ہراساں تھا۔ میرا بازو پکڑنے والے کارندے نے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے تحکم آمیز لہجے میں کہا، چل نکل جا یہاں سے، جلدی کر ورنہ۔ اس کی دھمکی پر ڈرائیور نے وہاں سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ ان شودوں کا ٹارگٹ وہ نہیں بلکہ میں تھا۔ میں نے اس کے دوسرے ساتھی کی طرف دیکھا تو وہ سیل فون کان سے لگائے کسی کو کال کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دوسرے ساتھیوں کو بلا رہا ہے یا پھر چودھری باسط کو خوشخبری دینا چاہتا ہے کہ اس کا مجرم دھر لیا گیا ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے نرمی سے استفسار کیا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے میرا بازو نہ چھوڑا۔ ہاں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اس نے جواب دیا تو میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ کیوں؟ میں نے اس بار اپنے لہجے میں خوف کا عنصر شامل کیا۔ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، پھر میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی اسی لمحے اس کا ساتھی بھی قریب آ گیا۔ وہ قدرے لمبے قد کا نوجوان تھا۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے بولا، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ چل بھائی ہمارے ساتھ، کار میں بیٹھ، چودھری صاحب تجھے یاد کر رہے ہیں۔ پھر اس نے میرے بازو سے مجھے کھینچتے ہوئے کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، کون چودھری؟ میں کسی چودھری بودھری کو نہیں جانتا۔ میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ چھوڑو میرا بازو۔ انجان نہ بن، تو چودھری صاحب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور استفہامیہ تھا۔ یقیناً وہ چودھری باسط کی بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا، یہ بتا تو شرافت سے چلے گا ہمارے ساتھ یا ہم زبردستی لے چلیں؟ میں نے اپنا بازو چھڑانے کی ایک بار پھر کوشش کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، چھوڑو میرا بازو۔ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو شرافت کی زبان نہیں سمجھتا، چل اب۔ اس نے دوبارہ مجھے کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے ساتھ کسی صورت نہیں جانا تھا۔ جانتا تھا چودھری باسط میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ ہو سکتا تھا وہ میری کھال اتار کر میرے زخموں پر نمک مرچیں چھڑک دے۔ جوڈو کراٹے استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا تھا، اس لیے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کارندے کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔
اچانک ناک پر مکہ لگنے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکا اور اس کے حلق سے سسکاری نکل گئی۔ شاید اسے میرے اس طرح وار کرنے کی امید نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو چھوڑا تو میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے ساتھی سے ٹکرایا اور دونوں ہی زمین بوس ہو گئے۔ آؤ لے چلو مجھے اپنے ساتھ، آؤ شاباش، میں نے انہیں تیش دلاتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے اپنے ساتھ لے جاتے ہو۔ دونوں کارندے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ناک پر مکہ کھانے والا کارندہ مجھے غلیظ گالیوں سے نوازتا ہوا مجھ پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے میرے چہرے پر جوابی مکہ مارنے کی کوشش کی، لیکن میں جلدی سے جھکائی دے گیا۔ اس طرح نہ صرف اس کا وار خالی گیا بلکہ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا بھی جڑ دیا۔ اس کے حلق سے ایک بار پھر سسکاری نکل گئی اور چہرے کی بناوٹ بھی کسی حد تک بگڑ گئی۔ وہ سیدھا ہونا ہی چاہتا تھا کہ میں نے جوڈو کراٹے کا مخصوص اور بھرپور کوہنی سے مارنے والا وار اس کی کمر پر کیا تو وہ ایک جھٹکے سے منہ کے بل سڑک پر گر گیا۔ میں نے اس کے دوسرے ساتھی کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید ریوالور نکال رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا، پھر اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ ریوالور کا رخ میری طرف کرنے ہی لگا تھا کہ میں نے پھرکی کی مانند گھومتے ہوئے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر پیر مار دیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں جا گرا۔ پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ شاید اس کا دماغ جھنجھنا گیا ہوگا کیونکہ اس کے حلق سے کربناک سسکاری نکل گئی تھی۔ وہ اپنے دائیں بازو کی آستین سے اپنے زخمی ناک سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہا تھا کہ میں نے ایک اور رسید کر دی۔ کھڑی لات کھا کر وہ سڑک پر لمبا لیٹ گیا، شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، دونوں سڑک پر ادھر ادھر پڑے کر آ رہے تھے۔ ان میں کون ہوش میں ہے اور کون بے ہوش یہ دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے چودھری کو میری طرف سے سلام دے دینا۔ اتنا کہہ کر میں آگے چلنے لگا۔ آگے چلتے ہوئے میں بار بار مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھ لیتا۔ وہ دونوں دوبارہ میرے پیچھے نہیں آئے تھے یا شاید ان میں ہمت نہیں رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے جوڈو کراٹے نہ سیکھے ہوتے تو پھر میں ان سے کیسے مقابلہ کرتا اور کیسے بچاؤ کرتا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چودھری باسط کے کارندے جب اسے میرے فرار کے بارے میں بتائیں گے تو وہ نہ صرف سیکھ پا ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے وہ مجھے پکڑنے کے لیے اپنے مزید کارندے بھیج دے۔ اس لیے میرا وہاں سے نکل کر اپنے گھر پہنچنا بے حد ضروری تھا۔ فلائی اوور کے درمیان پہنچتے ہی میں نے سواری کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو مجھے فلائی اوور کے کونے میں ایک آٹو رکشہ دکھائی دیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ ڈرائیور رکشے کے اندر سیٹ پر چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ میں اسے جگانا ہی چاہتا تھا کہ وہ شاید میری آہٹ پا گیا تھا، اس لیے خود ہی جاگ گیا۔ ہاں بولو، ڈرائیور نے پوچھا۔ چلو گے بھائی؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں بھائی، اس نے نفی میں جواب دیا۔ آج سردی بہت پڑ رہی ہے اس لیے مجھے رکشہ چلانے میں ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نے یک بستگی سے ہونٹ بھینچ لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ڈرائیور سے کہا، یار اگر چل پڑو تو میں تمہیں دگنا کرایہ دوں گا۔ نہیں بھائی، اگر تم 3 گنا کرایہ بھی دے دو گے تو میں نہیں جاؤں گا، اس نے ہنوز انکار بھرے انداز میں کہا۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے بحث کرنا فضول ہی ہے۔ نیند کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں کہ سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، شاید اس لیے وہ دگنے کرائے کے لالچ میں اپنی نیند برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک بار پھر پیدل آگے بڑھنے لگا۔ مجھے پہلے والا رکشہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی عبور کیا تھا کہ مجھے کسی گاڑی کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو میں بے اختیار مڑ کر دیکھنے لگا تو ایک کار اس طرف سے آ رہی تھی۔ بے اختیار میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید چودھری باسط کے کارندے ہیں جو میری تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے سڑک کراس کر کے ایک دکان کے باہر رکھے بینچ کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ کار مناسب رفتار سے دوڑتی ہوئی میرے سامنے سے گزر گئی۔ میں نے دیکھا یہ وہی کار تھی اور اس میں چودھری باسط کے وہی کارندے سوار تھے جن کی میں نے درگت بنائی تھی۔ جب کار کافی دور جا کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں بینچ کی اوٹ سے نکل کر اسی طرف بڑھنے لگا جدھر کار گئی تھی۔ کلمہ چوک تک میں انتہائی محتاط ہو کر پہنچا تھا۔ اب میں ایک جگہ کھڑے ہو کر سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور کیسے گھر پہنچوں۔ کچھ دیر سوچنے اور کسی سواری کے نہ آنے کے بعد میں نے پیدل ہی آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ میں نے اللہ کا نام لیا اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ اب اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ نواں شہر چوک پر پہنچتے ہی مجھے ایک آٹو رکشہ مل گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اماں زلیخا میرے انتظار میں جاگ رہی تھی کیونکہ انہی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ ان سے چند باتیں ہوئیں جو حیدر الماس کے حوالے سے تھیں۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور حیدر الماس کی صحت یابی کی دعائیں کرتی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔
اگلے روز رات 9 بجے میں امی کی خیریت دریافت کرنے ہسپتال میں پہنچ گیا۔ امی کی ٹریٹمنٹ جاری تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ابھی وہ کچھ عرصہ امی کو ہسپتال میں ہی رکھیں گے تاکہ ان کی حالت قدرے بہتر ہو جائے اور وہ نارمل زندگی گزار سکیں۔ میں مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ امی کی حالت پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ مرینا کے ساتھ ایک میڈ بھی تھی۔ اس میڈ کا بندوبست بھی حیدر الماس نے کر دیا تھا۔ وہ خاصی عمر کی اور بھاری وجود کی عورت تھی۔ باہر کے سارے کام وہی کر رہی تھی۔ اس کا گھر کہیں پاس ہی تھا۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا بھی وہ اپنے گھر سے ہی پکا کر لے آتی تھی۔ جب میں جانے لگا تو مرینا نے مجھ سے پوچھا، بھائی باجی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، میں نے نفی میں جواب دیا تو اس کے چہرے پر فکر مندی رینگ گئی۔ آج بھی مجھے امی باجی کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے مجھے اطلاع دی۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ آپ باجی کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بولی۔ میں نے ہنکارا بھرا اور پر یقین لہجے میں کہا، انشاءاللہ روزینہ کا بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ چودھری ساجد ملک سے باہر ہے، وہ جیسے ہی واپس آئے گا تو میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا اور اس سے روزینہ کے بارے میں معلوم کروں گا۔ ویسے اسماعیل شاہد صاحب بھی میری مدد کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ روزینہ کے بارے میں معلوم کر کے مجھے بتائیں گے۔ مرینا نے بھی انشاءاللہ کہا۔ پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا تو وہ بولی، بھائی وہ بڑے ماموں جان کا فون آیا تھا، شاید انہیں باجی کے اغوا کا پتہ چل گیا ہے، وہ روزینہ باجی کا پوچھ رہے تھے۔ اس کی بات پر بھی میں چونکا تھا۔ بالآخر انہیں ہماری یاد آ ہی گئی، میں نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ مرینا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے 2 ماموں تھے، بڑے ماموں کا نام اسلم وحید تھا جبکہ چھوٹے ماموں کا نام ذیشان وحید تھا۔ دونوں ماموں جلال پور پیر والا رہتے تھے۔ بڑے ماموں کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا اور دونوں بیٹیاں شادی شدہ تھے جبکہ سب سے چھوٹا رئیس ابھی کنوارا تھا۔ رئیس آوارہ گرد، بدکماش اور بری صحبت کا لڑکا تھا۔ چوری اور ڈکیتی کے الزام میں وہ کئی بار جیل کی ہوا کھا چکا تھا، لیکن ہر بار بچ نکلتا تھا اور اس نے کبھی ان غلط کاموں سے توبہ تائب نہیں کی تھی۔ ماموں نے اس کے لیے روزینہ کا رشتہ مانگا تھا۔ امی تو بھائی کی وجہ سے نیم رضامند تھیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن ایک آوارہ گرد اور بدکماش کو سونپ دوں۔ بس اسی روز سے ماموں اسلم نے ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے اور آج 2 سال گزرنے کے بعد مرینا سے رابطہ کیا تھا۔ چھوٹے ماموں ذیشان وحید جو امی سے 4 سال چھوٹے تھے، وہ سعودی عرب میں ہوتے تھے۔ وہ کم گو اور کام سے کام رکھنے والے انسان تھے۔ وہ بھی شادی شدہ تھے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے سعودی عرب میں ہونے کی وجہ سے ان کی بیوی مکے میں ہی رہتی تھی۔ مرینا مزید بولی، آپ کا فون بند تھا اس لیے انہوں نے میرے نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ امی ہسپتال داخل ہیں اور اگر بھائی اجازت دیں گے تو وہ مل سکتے ہیں۔ ان کا دوبارہ فون آئے تو کہہ دینا کہ وہ امی سے مل سکتے ہیں، میں نے نرم خوئی سے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح کا رویہ انہوں نے ہمارے ساتھ روا رکھا، میں بھی ایسا رویہ اختیار کروں۔ آخر ان میں اور ہم میں فرق تو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، مرینا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پھر اس سے چند مزید باتیں کرنے کے بعد میں ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے اپر پہنی ہوئی تھی اور ہسپتال سے نکلنے سے پہلے میں نے اس کی کیپ سر پر پہن لی تھی تاکہ اگر میرے دشمنوں کا کوئی کارندہ مجھے تلاش کر رہا ہو تو وہ مجھے بآسانی پہچان نہ سکے۔ جب میں ہسپتال سے نکلا تھا تو اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ نشتر روڈ پر نشتر ہسپتال کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتالوں اور میڈیکل سٹورز کی بھرمار تھی۔ میری امی بھی ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، اس لیے اس روڈ پر خاص طور پر نشتر ہسپتال کے سامنے دکانوں پر 24 گھنٹے لوگوں کا جھمگٹا سا لگا رہتا تھا۔ سامنے کئی ہوٹل بھی تھے جہاں آلو کے پراٹھے بہت مشہور تھے۔ رات گئے نوجوان وہاں صرف آلو کے پراٹھے ہی کھانے کے لیے آتے تھے، ساتھ ہی اچار بھی ہوتا تھا جس سے پراٹھوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ یہ ملتان کی خاص روایت بن چکی تھی اور قرب و جوار کے علاوہ دور دور سے بھی لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ میں بھی کئی بار اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آ چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہاں خاصا رش تھا۔ مجھے بھی خیال آیا کہ چونکہ میں اس وقت وہاں آیا ہوا ہوں تو کیوں نہ آلو کے پراٹھے کھاؤں۔ حالانکہ میں ہسپتال آنے سے پہلے ڈنر کر آیا تھا، لیکن آلو کے پراٹھوں کا سوچ کر میرا جی بھی للچایا تھا۔ چنانچہ میں مڑ کر ایک آلو پراٹھے والی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں جتنے بھی آلو پراٹھے بنانے والے موجود تھے ان کی باقاعدہ کوئی دکان نہیں تھی، ان سب نے سڑک کے کنارے ہی میڈیکل سٹورز شاپس کے سامنے اپنی اپنی دکانیں سجائی ہوئی تھیں۔ آلو کے پراٹھے کھانے کے بعد میں آٹو رکشے میں بیٹھ کر جانے کے بجائے پیدل ہی چل پڑا۔ کلمہ چوک سے پہلے ایک ہوٹل تھا، وہ ہوٹل کافی پرانا تھا لیکن اس کی سیٹنگ تبدیل کر دی گئی تھی۔ زمانہ طالب علمی میں بھی 2 بار فنکشنز کے سلسلے میں اس ہوٹل میں جا چکا تھا۔ میں اس ہوٹل سے قدرے فاصلے پر موجود تھا
کہ مجھے ہوٹل کے جہازی سائز گیٹ کو کراس کرتی ایک جیپ رکتی دکھائی دی۔ وہ جیپ بلا شبہ چودھری باسط کی تھی اور شانی کے استعمال میں بھی رہتی تھی۔ میں جلدی سے ہوٹل کی دیوار سے متصل شاپ کی آڑ میں ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس جیپ میں کون سوار ہو سکتا ہے، کیا چودھری باسط یا شانی؟ جیپ ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ چونکہ میں فاصلے پر موجود تھا اس لیے جیپ میں سوار افراد مجھے دکھائی نہیں دیے تھے۔ عین اسی لمحے دوسری جانب کھڑی گرے کلر کی ایک کار بھی ہوٹل میں داخل ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے شاپ کی آڑ سے نکل کر ہوٹل کے گیٹ کے قریب چھپ کر پارکنگ میں دیکھنے لگا۔ جیپ کے دروازے بدستور بند تھے اور گرے کلر والی کار اس کے قریب ہی رکی دکھائی دے رہی تھی۔ عین اسی لمحے کار کے دروازے کھلے اور 4 افراد باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ اسی لمحے جیپ کے دروازے کھلے اور سب سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شانی بڑے تم تراک سے نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد پچھلا دروازہ کھلا اور جو شخص اترا اسے دیکھ کر میں حیرت سے گویا اچھل ہی پڑا۔ وہ میرے باس اسماعیل شاہد تھے۔ اسی لمحے دوسری طرف سے چودھری باسط بھی نکل کر آ گیا اور وہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے، جبکہ وہ چاروں مسلح افراد وہیں کھڑے رہے تھے۔ اسماعیل شاہد، چودھری باسط اور شانی تینوں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ وہ تینوں ایسے گھلے ملے ہوئے تھے جیسے ان کے پرانے مراسم ہوں۔ میں حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ اسماعیل شاہد کا چودھری باسط کے ساتھ دیکھا جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ اسماعیل شاہد صاحب کی بیٹی عذرا چودھری باسط کی بیٹی شانزے کی فرینڈ تھی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ دونوں کے ڈیڈ بھی دوست تھے، بلکہ بہت ہی گہرے دوست تھے۔ میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ اگر اسماعیل شاہد چودھری باسط نہیں ہیں تو وہ چودھری باسط کے قریبی ہیں، تو وہ یقیناً چودھری ساجد کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ گھر پہنچتے تک میرے ذہن میں یہی باتیں گونجتی رہیں۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر نیند دراز ہوتے ہی میری سوچوں کا محور اسماعیل شاہد اور چودھری باسط کی طرف ہو گیا۔ آخر ان دونوں میں کیا رشتہ ہے اور ان کے بارے میں کس سے معلوم ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں میں یہ سوچ کر بھی پریشان ہو گیا تھا کہ چند روز پہلے مانگا پل پر ہونے والے واقعے کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ ڈرامہ تھا؟ کیا اسماعیل شاہد صاحب نے مجھے بہلانے کے لیے ڈرامہ کیا تھا؟ کیا واقعی ان کا تعلق خفیہ ایجنسی سے تھا یا نہیں؟ میں الجھ گیا تھا۔ اچانک مجھے شانزے کا خیال آ گیا۔ مجھے معلوم تو ہو چکا تھا کہ شانزے چودھری باسط کی بیٹی اور شانی کی بہن ہے، لیکن شانزے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری بہن روزینہ کے اغوا میں اس کا باپ اور اس کا بھائی ملوث ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اٹھ کر الماری سے دوسرا سیل فون نکالا اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے آن کر دیا۔ جیسے ہی سیل فون آن ہو گیا تو میسج پر میسج آنے لگے۔ کچھ میسج تو سم کمپنی کے تھے اور 8-10 میسج شانزے کے تھے۔ میرا سیل فون بند ہونے کی وجہ سے وہ یقیناً پریشان اور بے چین تھی، اس لیے اس نے میسیجز کیے تھے۔ اس کے میسج پڑھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے نمبر ڈائل کیے اور رابطہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 6ٹھی 7ویں بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو علی، کیسے ہو اور اتنے دنوں سے کہاں ہو؟ اس کا لہجہ مدھم لیکن بے چین تھا۔ تمہارا سیل بھی مسلسل آف جا رہا تھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے اس کے سوالوں سے کوفت ہوئی، تاہم میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لہجے کو خوشگوار رکھتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن وہ بولتے بولتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ تم سے بات نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں اداس تھی اور پریشان۔ مجھے تمہاری فکر تھی، اس نے وجہ بتائی اور لاڈ بھرے لہجے میں بولی، بندہ کم سے کم ایک کال ہی کر لیتا ہے۔ سوری شانزے، میں معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، دراصل میں بہت بیزی تھا اس لیے۔ فون آف کیوں کیا تھا؟ اس نے میری بات کاٹی۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، لیکن سوچتے ہوئے ایک بہانہ بالآخر میرے ذہن میں آ ہی گیا۔ وہ دراصل میرا سیل فون کہیں گر گیا تھا، اس لیے فون آف تھا۔ او ہو، وہ چونکی، کیسے گر گیا؟ بس گر گیا، میں بیزار ہوا۔ اٹس اوکے، لیکن اب اپنا فون آف مت کرنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا۔ اور سناؤ، کیا چل رہا ہے آج کل؟ کچھ خاص نہیں، وہ اداس لہجے میں بولی۔ تمہاری فرینڈ کیسی ہے؟ میں نے عذرا کے بارے میں دریافت کیا۔ میری فرینڈ؟ کون سی فرینڈ؟ ماریا یا عذرا؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ عذرا، میرے باس اسماعیل شاہد کی بیٹی، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا لہجہ متجسس تھا، لیکن لہجے میں جلن کی رمق بھی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، میں نے جواب دیا اور اصل مدعے کی طرف آیا۔ کیا تمہارے ڈیڈ اور میرے باس بھی آپس میں دوست ہیں؟ ہاں، اس نے ہاں کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تو بہت پرانے دوست ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ہمارے ان کے ساتھ گھریلو مراسم ہیں۔
میں نے ہمکاری بھری۔ تمہارے ڈیڈ وہی ہیں نا جن پر ایک عورت سے؟ اس نے فوراً میری بات کاٹی اور پرجوش ہو کر بولی، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، میرے پاپا ایسے ہرگز نہیں ہو سکتے، کسی نے ان کی جعلی تصویریں بنائی ہیں، انہیں بدنام کرنے کی یہ بھونڈی سازش ہے، ان کے مخالفین انہیں سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تم تو جانتے ہوگے کہ آج کل کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، چہرے جسم بدلے جا سکتے ہیں، آوازیں بدلی جا سکتی ہیں۔ میرے پاپا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ظاہر ہے چودھری باسط اس کا باپ تھا، اس نے اپنے باپ کی سائیڈ ہی لینی تھی اور اس کے حق میں ہی بولنا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اسے اس کے باپ اور بھائی شانی کا سیاہ چہرہ دکھا دوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، شاید وہ یقین ہی نہ کرتی۔ تاہم میں نے کہا، شانزے ضروری نہیں ہے، جو جیسا دکھتا ہو وہ اندر سے ویسا ہی ہو۔ شاید شانزے میری بات سن کر ٹھٹکی تھی، حیرت بھرے لہجے میں بولی، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو علی؟ یہی کہ میرے پاپا کی جو تصویریں چینل پر آن ایئر ہوئی ہیں، اخبارات میں شائع ہوئی ہیں، وہ فیک نہیں ہیں؟ میں اس کے جذباتی پن سے متاثر ہوئے بغیر بولا، میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن تمہاری بات کا مطلب تو یہی ہے نا؟ شانزے رسانیت سے بولی، شاید تم بھی میرے ڈیڈ کو برا سمجھ رہے ہو، وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، غریبوں کے ہمدرد، ان کا احساس کرنے والے۔ میں اندر ہی اندر طنزیہ ہنسا اور بات سمیٹتے ہوئے بولا، شانزے کیوں اپنا دل اور خون جلا رہی ہو؟ اس دنیا میں کئی ایسے انسان پائے جاتے ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ تمہارے ڈیڈ کی ویڈیو فیک ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وقت ثابت کر دے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وقت بہت بڑا قانون ہے اور کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ متاثر کن لہجے میں بولی۔ تصویریں کس نے میڈیا تک پہنچائی ہیں، اس بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا، ڈیڈ اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہے میرے ڈیڈ کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا، ڈیڈ کی بہت اونچی پہنچ ہے، وہ اسے تلاش کر ہی لیں گے۔ میں نے ہنکارا بھرا۔ اچھا میں فون رکھ رہا ہوں، ایک ضروری کال آ رہی ہے، پھر بات کروں گا۔ کب؟ وہ جلدی سے بولی۔ جلدی، اوکے گڈ بائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی میں نے کال منقطع کر دی اور سیل فون بیڈ پر پھینک کر گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ شانزے اپنے باپ کے حوالے سے بہت جذباتی ہو رہی تھی، وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ ظاہر ہے وہ بیٹی تھی اور کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کر سکتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب اس کے باپ اور بھائی شانی کے سیاہ چہرے اس کے سامنے آئیں گے، یا جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی دونوں لڑکیوں کی سمگلنگ کرنے والے گینگ سے وابستہ ہیں، تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی شکلیں تک دیکھنا گوارا نہ کرے۔ یہ میرا قیاس تھا، ہو سکتا ہے وہ صرف نظر کر جائے۔ اچانک بیرونی دروازے پر زور زور سے ہونے والی دستک نے میری سوچ کو منتشر کر دیا اور میں بے اختیار چونک پڑا۔ دروازہ ایسے زور زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ مجھے یاد ہے جس روز سے میں اس گھر میں رہ رہا تھا، ایک بار بھی کسی نے اس انداز میں دروازہ نہیں دھڑ دھڑایا تھا، بلکہ کسی نے ہلکی سی دستک تک نہیں دی تھی۔ اماں زلیخا کے پاس تالے کی چابیاں ہوتی تھیں، وہ باہر جانے اور واپس آنے کے لیے وہی استعمال کرتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ حیدر الماس بھی کم کم ہی آتے تھے۔ یک لخت مجھے انجانے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی، میری چھٹی حس بیدار ہو گئی اور دماغ میں وسوسے سر ابھارنے لگے۔ میں اچھل کر بستر سے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ مسلسل دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ اسی لمحے اماں زلیخا کی آواز سنائی دی تو میں دروازے پر رک گیا۔ کون ہے کمبخت؟ کیا دروازہ توڑنا چاہتے ہو؟ اماں زلیخا کے لہجے میں بیزاریت کے ساتھ ساتھ غیظ بھی نمایاں تھا۔ دروازہ کھولو بڑھیا۔ باہر سے ایک تیز مگر مردانہ آواز سنائی دی تو میرے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ پہلے بتاؤ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اماں زلیخا نے پوچھا۔ اس بار ان کے لہجے میں حیرت اور خوف کا ملا جلا عنصر شامل تھا۔ بڑھیا تم دروازہ کھولتی ہو یا میں توڑ دوں؟ اس بار اس نے اماں زلیخا کو گھر کا دروازہ توڑنے کی دھمکی دی تھی۔ دروازہ کیوں توڑو گے؟ کیا تمہارے باپ کا راج ہے؟ اماں زلیخا نے دو بدو جواب دیتے ہوئے کہا تو پرخطر ماحول ہونے کے باوجود میرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بڑھیا تم دروازہ کھولتی ہو یا نہیں؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، ورنہ میں یہ دروازہ توڑ دوں گا۔ اس بار تحکم اور دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا گیا تو میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جب تک اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اماں زلیخا بھی ضد پر آ گئیں۔ اس نے ہنکارا بھرا، گویا تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہ یقیناً چودھری باسط کے کارندے تھے جنہوں نے اس مکان میں میری موجودگی معلوم کر لی تھی، لیکن کیسے؟ یہ سوچنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے مڑ کر جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے سیل فون اور والیٹ جیبوں میں ٹھونسے
اور کمرے سے باہر نکل کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا۔ اماں زلیخا اسے جواب دینے کے بجائے ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ ان کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں خوف سمٹا ہوا تھا۔ بیٹا، نہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو یہ اسے توڑ دیں گے، اماں زلیخا نے سرسراتی آواز میں کہا۔ ان کے لہجے میں بے بسی کا عنصر بھی شامل تھا۔ اماں، یہ لوگ یقیناً میرے لیے آئے ہیں، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، کیا یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ ہے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا تو اماں ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ نہیں بیٹا، اس گھر میں تو کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے، اماں زلیخا نے کہا تو میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جسے چاروں طرف سے بند کیا گیا تھا۔ نہ جانے آنے والے کتنے لوگ تھے، ان کے کیا ارادے تھے، مجھے ان سب کا اندازہ نہیں تھا۔ البتہ یہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ میں خطرے میں گھر گیا ہوں اور میرے فرار کے راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ میں خود کو ایک جال میں قید محسوس کرنے لگا۔ دروازہ مسلسل دھڑ دھڑایا جا رہا تھا اور کسی بھی لمحے چودھری باسط کے کارندے اسے توڑ کر اندر آ سکتے تھے۔ مجھے فرار کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے، شاید آندھیوں نے میرے دماغ میں بسیرا کر لیا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، یوں لگتا تھا جیسے میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو گیا ہو۔ وہاں سے فرار ہونے کے سارے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ میرے پاس اسلحہ نہیں تھا کہ میں ان سے مقابلہ کرتا۔ میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا، آخری وقت تک لڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں ایک جھٹکے سے مڑ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آیا اور غائرانہ نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ کمرے کی ایک کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی تھی، وہ کھڑکی بند تھی۔ ان دنوں میں مجھے کھڑکی کھولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی تو موٹی موٹی سلاخیں دیکھ کر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور مڑ کر اماں زلیخا کی طرف دیکھنے لگا، جو دروازے کی دہلیز پر کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی ہراسیت، خوف اور دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹا، اب کیا کرو گے؟ اماں زلیخا نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ اب کی بار دروازے پر ٹھوکریں ماری جا رہی تھیں، شاید کارندے دروازہ توڑ رہے تھے۔ اچانک میری نظر بیڈ کی چادر پر پڑی تو ایک خیال جھماکے کی طرح میرے ذہن میں کوندا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے آگے بڑھ کر بیڈ پر بچھی ہوئی چادر اٹھائی اور دوڑتا ہوا کمرے سے نکل کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر میں چھت سے چادر کی رسی بنا کر اس کی مدد سے نیچے لٹک کر کود جاؤں تو اپنی جان بچا سکتا ہوں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے میرا آئیڈیا کامیاب ہو جائے۔ باقی جو اللہ کو منظور ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ کوشش تم کرو، مدد میں کروں گا۔ چھت پر پہنچ کر میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ چھت پر ٹوٹی پھوٹی اور سال خوردہ چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک طرف اینٹوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ دیواریں سیمنٹ اور ریت سے تعمیر کی گئی تھیں جو کافی مضبوط دکھائی دے رہی تھیں۔ دیواریں زیادہ بلند نہ تھیں اور ان میں ہوا کے گزرنے کے لیے ہر ایک فٹ کے بعد ایک ایک اینٹ کا سوراخ رکھا گیا تھا۔